السلام عليك يا أبا عبد الله. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ صاحب خانہ کی برکت کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین بعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ویضرب اللہ الامثال للناس، واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات۔ سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ در زہرا کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں۔ آج جس معصوم ہستی کی عظمت کے متعلق میں چند جملے بیان کروں گا، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے، ہمارا یہ کریم امام، ہمارا یہ زین العابدین امام فرماتے ہیں، انی لأدعو لمذنبی شیعتی کل یوم مئۃ مرہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر روز اپنے گناہگار شیعوں کی مغفرت کے لیے 100 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ جو اتنا کریم امام ہو، جس کو اپنے گناہگار شیعے بھی اتنے عزیز ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے امام ایک دن میں 100 مرتبہ دعا کرے، اس امام کی کریمی کی کیا حد ہوگی۔ اور پھر امام علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کا
اس قدر خیال رکھتے تھے کہ مولا کے وہ پڑوسی جو ضعیف، کمزور اور بوڑھے ہوتے تھے، امام علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کے حیوانات کو خود پانی پلایا کرتے تھے۔ بھائی یہ آج کل کا پانی نہیں ہے جو بڑی آسانی سے متوفر ہے، وہ پانی جو انسانوں کو بھی بڑی مشکل سے متوفر ہوتا تھا، اس زمانے میں امام جا کے اپنے پڑوسیوں کے حیوانات کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے قریب امام، اور جس کی عظمت کو آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں۔ بھائی عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، مقام خانہ کعبہ ہے۔ یہ اپنے زمانے کا بادشاہ شام سے آیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، بیٹھا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی بادشاہ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے، حالت یہ ہو گئی، لوگ مکہ کا طواف کرنے سے پہلے بادشاہ کو آ کے سلام کرتے، اس سے جو عطا لینی تھی وہ لیتے، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، سلام کر کے عطا لے کے عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں بادشاہوں کو اس قسم کے پروٹوکول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کی عادت بھی ہوتی ہے کہ بھئی لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم عطا کریں، اور پھر انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کریں۔ ابھی تک یہی ہو رہا تھا، اچانک امام حسین کا نور نظر، عبادتوں کی زینت، سجدوں کی رفت، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو گئے۔ سید سجاد عبادت میں اتنے محو ہوئے، اتنے اخلاص سے عبادت کر رہے تھے، عبد الملک بن مروان تڑپ گیا۔ کہا یہ کون ہے جو میری طرف نہیں آیا، عبادت میں مشغول ہو گیا؟ کسی نے بتایا تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، اللہ کے رسول کا وارث۔ سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ کہا بھائی یہ اللہ کے رسول کا وارث ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا، غور سے دیکھنے لگا۔ بھائی قدر شناس بیٹھے ہو، میرے جملے کی قدر کرنا۔ امام علیہ السلام کی عبادت کو دیکھتے دیکھتے ایک جملہ کہا پہلے جو بھی آئے، جنہوں نے بھی طواف کیا، ہمیں بھی لگتا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا بھی یہی، وہ آتا خانہ کعبہ کا طواف کرتا، وہ آتا وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا، وہ مطاف پہ چلتا، لیکن ابھی جو طواف کر رہا ہے ایسے لگتا ہے یہ طواف نہیں، خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ کہا بھائی نظر ایسے آتا ہے طواف یہ کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ کہا بھائی دیکھنے والے سلام آباد رہے، شاد رہے۔ کہا بھائی دیکھنے والا دیکھ یہی رہا ہے کہ یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ دیکھنے والا تو یہی دیکھتا ہے،
مطاف پہ چل کے یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے مطاف اپنے رخساروں کو ان کے پیروں کی تلیوں پہ مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کی کہ امام علیہ السلام آئیں، امام علیہ السلام آئیں گے، طواف ختم کریں گے، میرا سلام کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ تو عبادت میں مشغول رہے، عبادت کرتے رہے، یہ اپنے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر شاہی حربوں پہ آ گیا۔ اب جانتے ہیں نا شاہی حربے کیا ہوتے ہیں۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ سید سجاد کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے، امام سجاد علیہ السلام کو لے کے آئے۔ اس ملعون نے پہلی گستاخی کی، کہا سید سجاد، میں نے آپ کے باپ کو تو نہیں مارا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہو رہے تھے؟ قسم بخدا سید الصابرین تھا نا۔ تو مولا نے جواب دیا، میرے بابا کے قاتل جو بھی تھے اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ اور پھر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَن تَكُونَ كَهُوَ فَكُنْ، اے عبد الملک اگر تو بھی میرے بابے کے قاتل کی طرح بننا چاہتا ہے تو جرأت کر، بن جا، میں وقت کا حسین ہوں، تو وقت کا یزید بن۔ میں وقت کا حسین ہوں، تو جرأت کر، وقت کا یزید بن کے دکھا۔ قسم بخدا امام علیہ السلام کے یہ جملے ادا ہونے تھے، فوراً عبد الملک کی زبان سے نکلا، کلا مولا میں یزید بننے کی جرأت نہیں کرتا۔ اسی کو ایک ملعون نے خط لکھا تھا عبد الملک کو۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خط لکھنے والا حجاج تھا۔ اس نے خط لکھا، کہا اگر تم حکومت کو چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت کو دوام حاصل ہو تو پھر سید سجاد کو قتل کر دو۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا میں اپنے اجداد کی تاریخ کو جانتا ہوں، جس نے بھی اپنے ہاتھوں کو آل محمد کے خون میں رنگین کیا ہے، یا اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے یا وہ خود ختم ہو گیا۔ یہ جانتا تھا، اسی وجہ سے کہا کلا میں وقت کا یزید نہیں بننا چاہتا۔ پھر کیوں بلایا؟ کہا میرے پاس جو دنیا ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کو وہ دنیا عطا کروں۔ جب مولا کو دنیا عطا کرنے کی بات کی تو اس وقت مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اللہم ارہ حرمت اولیائک عندک، اللہم ارہ حرمت اولیائک عندک، یا اللہ تو اپنے اولیاء کی حرمت اور عظمت اس کو دکھا۔ مولا کے سامنے سنگریزے تھے، دوش پہ چادر تھی، مولا نے پہلے اپنے دوش پہ موجود چادر کو اتارا، خانہ کعبہ کے سامنے بچھایا، پھر موجود سامنے سنگریزوں کو ہاتھوں پہ لیا، ان کو اٹھا کے روایت کے جملے ہیں، رما کفن من حصات المسجد، مسجد کے ان سنگریزوں کو اٹھا کے اپنے دوش سے اتاری ہوئی چادر پہ پھینکا۔ اب جب ان سنگریزوں کو پھینکا تو ہوا کیا؟ روایت کے جملے ہیں کہ وہ جو ردا تھی وہ موتیوں سے بھر گئی، یکاد شعاعها یخطف الابصار،
اور وہ فقط موتی نہیں بنے تھے، ایسے موتی بن گئے تھے جن کی چمک اتنی تھی دیکھنے والا ان موتیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ راوی کہتا ہے بھائی ہاتھ میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کتنے سنگریزے آتے ہوں گے، 10 12 14 20۔ کہا مولا نے ہاتھوں پہ اٹھائے تو سنگریزے تھے، پھینکے تو سنگریزے تھے، جب چادر پہ آئے تو سنگریزے نہیں در تھے، مگر کتنے در تھے؟ راوی کہتے ہیں قسم بخدا امام کی جتنی چادر تھی وہ پوری کی پوری چادر موتیوں سے بھر گئی تھی۔ سلامت آباد شاد رہے۔ اب مروان ولی عبد الملک کی حالت کیا ہو گئی؟ بالکل سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پورے مجمع پہ سکوت طاری تھا۔ اب امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا عبد الملک مجھے پہچان، من تکونو حاذہ حرمتہ عند اللہ تحتاج الی دنیا۔ کہا عبد الملک جس کا اللہ کے ہاں یہ مرتبہ ہو، جس کی اللہ کے ہاں یہ عظمت ہو، وہ تیری 2% کی دنیا کا محتاج ہوگا۔ اب روایت کے جملے ہیں، امام علیہ السلام نے کعبہ کی طرف نگاہ کی۔ امام علیہ السلام کا کعبہ کی طرف نگاہ کرنا تھا۔ اس وقت کعبہ کے اطراف میں غریب فقراء موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے ان فقراء کو بلایا، اے کعبہ کا طواف کرنے والے فقراء غرباء آؤ، سید سجاد کی چادر پہ موتی موجود ہے، جس کا جتنا دل چاہے اتنے موتی اٹھاتا ہے۔ غرباء آئے، جس کا جتنا دل چاہا اس نے اتنے موتی اٹھائے، چادر موتیوں سے خالی ہو گئی۔ مولا نے چادر اٹھائی، اپنے دوش پہ رکھی۔ بھائی میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، وہ فخر کعبہ جس نے کعبہ کے پاس بیٹھ کے سنگریزوں کو ایسے موتیوں میں بدلا جو بادشاہوں نے بھی نہیں دیکھے تھے، اور پھر بغیر مانگے فقراء کو عطا کیا، ایسے فخر کعبہ کو سجاد سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اور پھر یہی کعبہ تھا، اسی عبد الملک کا بھتیجا تھا، تاریخ نے اس کا نام ہشام لکھا ہے، اور تقدیر نے بھی کیا کیا نہیں کیا، لیکن ان کے لیے تقدیر نے یہ ضرور لکھا ہے، جیسے چچا کو اللہ نے کعبہ کے پاس رسوا کیا، ویسے بھتیجے کو بھی کعبہ کے پاس سید سجاد کے ہاتھوں رسوا کیا۔ اب ہشام آیا، لیکن اس دفعہ ہشام کا باپ حکومت پہ نہیں تھا، اس کا بھائی ولید بن عبد الملک حکومت پہ تھا۔ اب ہشام شام سے چلا، لاہو لشکر اس کے ساتھ تھا، مکہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے یہ چلا، باقی جتنے امور انجام دینے تھے انجام دے دیے، لیکن جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگا تو اتنے دھکے لگے، بجائے حجر اسود جانے کے یہ 10 قدم پیچھے ہو جاتا۔ بھائی لوگوں کو تو نہیں پتا نا بادشاہ ہے، وہاں تو سب حاجی تھے، اور وہ حاجی جو ویسے ہی تھکے ہوئے تھے حج کر کے، تو پھر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بڑھا، پھر دھکے لگے، پھر پیچھے آ گیا۔ اب اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا بھائی میرا ممبر ادھر نصب کرو، میں بجائے طواف کرنے کے میں یہی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں اور حاجیوں کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ بالکل وہی منظر امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے،
خانہ کعبہ کا طواف کیا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بڑھے تو راوی کہتا ہے جتنا رش تھا ہیبت سید سجاد کی اتنی تھی، لوگ ہٹتے گئے، صفیں بنتی گئی. امام علیہ السلام نے تسلی سے حجر اسود کا بوسہ لیا. امام علیہ السلام بوسہ لے کے واپس آئے. ایک شامی کھڑا تھا، اس نے کہا ہشام اس کو جانتے ہو؟ دیکھو کیسی ہیبت تھی. اس کی ہیبت کو دیکھ کے لوگ ہٹتے گئے، راستہ بنتا گیا. انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور واپس آ گئے. کون ہے؟ اب ہشام نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. جانتا تھا کہ کون ہے. کہا میں نہیں جانتا. جب کہا نا میں نہیں جانتا، اس وقت عرب کا ایک بہت بڑا شاعر جس کی کنیت ابو فراز، لقب فرزدق، نام حمام بن غالب، اسی مقام پہ موجود تھا. اس نے کہا ہشام تو جان یا نہ جان اس کو میں ضرور جانتا. لوگوں نے کہا تم کون؟ کہا میں فرزدق. بھائی اگلے جملے سننے سے پہلے دو جملے فرزدہ کے بارے میں سن لو کہ فرزدہ کون تھا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ. بھائی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. کہا میں فرزدق ہوں. یہ فرزدق 19 ہجری کو پیدا ہوا، 110 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. یہ بصرہ میں پیدا ہوا. جب بصرہ میں پیدا ہوا تو اس وقت بصرہ میں ادب کا عروج تھا. تو اس کے باپ نے اس کو بھی اشعار یاد کرانے شروع کیے. یہ اشعار کو یاد کرتا گیا. جب اس نے اشعار کو یاد کر لیا، تاریخ نے لکھا ابھی 16 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اس سے شاعری پہ ملکہ حاصل ہو گیا. تقدیر اس کو 36 ہجری میں اپنے باپ کے ساتھ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے آئی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں باپ بھی پہنچا، بیٹا بھی پہنچا. امیر المومنین نے بیٹے کو دیکھا. اس کے باپ کی کنیت تھی ابو اختل. امیر المومنین نے فرمایا اے ابو اختل من ھذا الغلام معک، یہ لڑکا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا مولا ابنی میرا بیٹا ہے، وہ شاعر اور مولا شاعر بھی ہے. امیر المومنین نے فرزدق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو دیکھا اور فرمایا علمہ القرآن فہو خیر لہ. کہا ابو اختل اسے شاعری نہیں قرآن سکھاؤ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. 16 سال کی عمر تھی فرزدق کی. یہ جملہ فرزدق کے دل پہ لگا. اور دل پہ کیوں نہ لگتا، کہنے والے کائنات کے امیر تھے. فرزدق گھر آیا اور تاریخ نے لکھا امیر المومنین سے ملاقات کر کے جب واپس آیا تو گھر میں 2 قسمیں کھائیں. پہلی قسم یہ کھائی کہ قسم بخدا اس وقت تک شعر نہیں کہوں گا جب تک قرآن کو حفظ نہ کر لوں. دوسری قسم یہ کھائی کہ میں اپنے آپ کو قید میں رکھوں گا اور آزاد نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک میں قرآن کو حفظ نہ کر لوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے پاؤں کو بیڑیوں کے ساتھ پابند رکھوں گا، ان بیڑیوں کو تب کھولوں گا جب میں قرآن کو حفظ کر لوں گا. کہا اتنا وفادار تھا، دونوں قسمیں پوری کی. نیا شعر بھی تب کہا جب قرآن کو حفظ کر لیا،
اور اپنے آپ کو قید سے بھی تب الگ کیا جب قرآن کو حفظ کر لیا۔ جب یہ قید سے نکلا، اشعار کہنا شروع کیے، تو آج بھی اہل ادب ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر فرزدق کے اشعار لغت عرب میں موجود نہ ہوتے تو لغت کا ایک ثلث ضائع ہو جاتا، وہ ملتا ہی نہیں۔ لغت کا ایک تیسرا حصہ اگر موجود ہے تو یہ فرزدق کے مرہون منت ہے۔ اب یہ فرزدق جس کے اشعار کو سننے کے لیے لوگ بتاب ہوتے، اب فرزدق نے جب کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں، تو انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی مدح میں ایک بہت بڑا طولانی قصیدہ کہا۔ جب یہ قصیدہ اس نے مکمل کیا تو امام الحرمین نے اس قصیدے کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے۔ بھائی یہ جملہ سننا، امام الحرمین کہتے ہیں قسم بخدا فرزدق کا نامہ اعمال اعمال سے خالی ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں فقط یہ قصیدہ ہو تو خدا بند متعال اس قصیدے کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بھائی وہ کیسا قصیدہ ہوگا؟ جب یہ قصیدہ کہا آل محمد کی مدح میں تو اس وقت ہشام کے چہرے پہ آثار غضب ظاہر ہوئے اور فوراً کہا ما قلتا فینا، ایسا قصیدہ ہماری مدح میں تو کبھی نہیں کہا آپ نے۔ بھائی جب یہ کہا نا ایسا قصیدہ ہماری مدح میں تو کبھی نہیں کہا، قصیدہ کہہ کے ہشام پہلے بھی جذبات کے عروج پہ تھا، مگر یہ جملہ سن کے اور اس کے جذبات کو معراج ہوئی اور ایک جملہ کہا پتہ ہے ہشام یہ قصیدے کب کہے جاتے ہیں؟ کہا کب کہے جاتے ہیں؟ کہا ہاتھ جدن کا جد ہی، ابن کا اب ہی، و امن کا ام ہی۔ کہا یہ قصیدے تب کہے جاتے ہیں جب آل محمد کے نانا جیسا نانا ہو، جب آل محمد کے بابا جیسا بابا ہو، جب آل محمد کی ماں زہرا جیسی ماں زہرا ہو، تب یہ قصیدے کہے جاتے ہیں۔ آواز ہے، کہا نانا محمد جیسا، بابا علی جیسا، ماں زہرا جیسی، پھر ایسے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ڈوز پوری آ چکی تھی ہشام کو، کہا بھائی اس کا وظیفہ کاٹ دو، اس کو وظیفے میں سے جو بیت المال سے ملتا ہے سب کاٹ دو۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ میرے گھر سے 20,000 درہم اٹھاؤ، فرزدق کو دو اور فرزدق کو کہنا لو کان عندی اکثر من ھذا لوصلناک بہ، کہ اگر سید سجاد کے پاس 20,000 درہم سے بھی زیادہ ہوتا وہ تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا۔ غلام فرزدق کے پاس یہ رقم لے کے آیا، فرزدق نے وہ رقم واپس کر دی، کہا مولا میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے کہا ہے، میں نے انعام کے لیے نہیں کہا۔ جب غلام واپس لایا تو مولا نے ایک جملہ کہا جاؤ فرزدق کو کہنا، ہے جملہ سننا لطف لیں گے جب بھی اس جملے کا آپ تصور کریں گے۔ کہا جاؤ فرزدق کو کہنا انا اہل البیت اذا وہبنا شیئا لا نستعیدہ، کہ ہم اہل بیت جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اب ہشام نے فرزدق کو پکڑا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا جس مقام کو کہتے ہیں عصفان، وہاں پہ قلعہ تھا، اس قلعے میں فرزدق کو بند کر دیا
اور پھر روزانہ دھمکیاں دیا کرتا تھا، میں آپ کو قتل کرا دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا۔ فرزدق نے پیغام بھیجا امام سجاد علیہ السلام کی طرف، کہا مولا میں نے آپ کی مد میں قصیدہ کہا، جرم یہ ہے اب قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، دعا لہو وقلصہ اللہ۔ امام علیہ السلام نے دعا کی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اس کی رہائی کا پروانہ آ گیا۔ رہا ہونے کے بعد سیدھا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا انہوں نے جو بیت المال سے عطا ملتی تھی مہا اسمی من دیوان، اس دیوان سے میرا نام مٹا دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کم کان عطاؤ، کتنا ملتا تھا تمہیں؟ کہا مولا قضا و قضا، اتنا ملتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ 40 سال تک اس کو جتنا بیت المال سے ملنا تھا اتنا ایک ہی دفعہ فرزدق کو دے دو۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا لو علمت انک تحتاج اکثر من ھذا لعطیتک، اے فرزدق اگر تو 40 سال سے زیادہ کا محتاج ہوتا میں سید سجاد تجھے 40 سال سے زیادہ کی عطا دیتا۔ اور کہتے جو ہی اس کے 40 سال مکمل ہوئے یہ 40 سال میں فوت ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے دیا ہی اتنا تھا جتنا اس کی ضرورت تھی۔ بس وقت کافی ہو گیا ہے۔ اے عزاداران سید سجاد، آج امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آئیں مل کے پرسہ دیں۔ قسم بخدا میں ایک فقیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس فقیہ نے میرے سامنے یہ جملے بیان کیے تھے۔ اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، ہمارے وہ امام جن کا نام علی ہے ان اماموں پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، اور اسی وجہ سے سید سجاد سے جب پوچھا جاتا مولا بتاؤ تو صحیح سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کہاں آئی، تو بس 3 دفعہ ایک جملہ کہتے الشام الشام الشام۔ عزادار و راوی نے پوچھا مولا شام کا جو تذکرہ کرتے ہیں شام کو کیا ہوا، شام میں کیا واقعات پیش آئے؟ کہا کیا پوچھتے ہو، میری زوجہ جناب فاطمہ جب امام باقر علیہ السلام کو سنبھالتی تو ان کا چہرہ ننگا ہو جاتا، جب چہرے کا پردہ بنانا چاہتی تو امام باقر گر جاتے۔ امام علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ عزادارو اللہ کے رسول کا ایک صحابی ہے، نام تاریخ میں اس کا سہل لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں شام کے بازار میں آیا، میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، میں نے پوچھا عیدوں کو تو میں بھی جانتا ہوں، آج کون سی عید ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک بوڑھا رو رہا تھا، میں نے پوچھا اے بوڑھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اے شخص لگتا ہے تو اس شہر میں اجنبی ہے، تمہیں نہیں پتا رسول کا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، حسین کی بیٹیاں حسین کی بہنیں بے پلان اونٹوں پہ آ رہی ہیں،
حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ کہا میں نے تڑپ کے پوچھا مدینے والا حسین؟ کہا ہاں مدینے والا حسین۔ کہا کس دروازے سے آ رہے ہے؟ کہا باب سعد سے آ رہے ہے۔ سہل کہتا ہے میں دوڑتا ہوا باب سعد پہ پہنچا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہا میں نے دیکھا سید سجاد کا پورا لباس سرخ ہو چکا تھا۔ کہا میں حیران ہوا، جس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہو، جس کے ساتھ پھپھیاں ننگے سر آ رہی ہو، وہ سرخ لباس پہن کے آ رہا ہے۔ کہا جب میں قریب گیا میں نے دیکھا سید سجاد نے لباس سرخ نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ گلے سے خون اتنا آ رہا تھا، اس خون کی وجہ سے امام علیہ السلام کا لباس سرخ ہو چکا تھا۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں امام کے قریب گیا، میں نے امام پہ سلام کیا اور کہا مولا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ہوں۔ کہا سہل تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا ہاں مولا میرے پاس پیسے ہیں۔ کہا ان سر والوں کو پیسے دو، کہو میرے بابا کا سر دور لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں وہ میرے پھوپھی زینب کے سر پہ نہ پڑے، لوگ میرے بابا حسین کا سر دیکھنے لگے۔ عزادارو یہ نو کے نیزہ والے کے پاس گیا، کہا اے سر والے یہ پیسے لے لو، سر کو دور لے جاؤ۔ وہ سر کو دور لے گیا۔ عزادارو اب امام علیہ السلام نے فرمایا اے سہل تیرے پاس ثوب عتیق کوئی پرانا لباس ہے؟ عزادارو میں کہوں گا مولا آپ کے پاس تو یمنی چادریں تحفے میں آیا کرتی تھی، لوگ نیا لباس تحفے میں دیا کرتے تھے، آج شام کے بھرے بازار میں ثوب عتیق پرانا لباس مانگ رہے ہو؟ سہل نے بھی سوال کیا مولا پرانا لباس؟ کہا اس لیے کہ یہ جو توق میرے گلے میں ہے اکلت اونو کی وہ میری گردن کو کھا گیا ہے، میں اس کے گلے میں اپنے گلے میں یہ کپڑا رکھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو سہل نے امامہ اتارا، امام علیہ السلام نے اس امامے کو گلے میں رکھا۔ عزادارو جانتے ہو توق تھا کس قسم کا؟ علماء نے لکھا یہ جو توق تھا فیہ اربعۃ مسامیر، اس میں 4 کیلیں تھی، ایک کیل سامنے کی طرف تھی، دوسری کیل پیچھے کی طرف تھی، تیسری کیل دائیں طرف، چوتھی کیل بائیں طرف۔ کلما مالت رقبتہ الی جانب ارتکز المسمار فی رقبتہ، امام جس طرف اپنے گلے کو کرتے وہ اس طرف کی میل امام کے گلے میں پیوست ہو جاتی۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، کربلا سے کوفہ ہے 70 کلومیٹر، کوفہ سے شام ہے 1545 کلومیٹر، یہ فاصلہ سید سجاد نے اس 4 میخوں والے توق سے طے کیا۔ اسی وجہ سے سہل کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو گوشت موجود نہیں تھا، امام علیہ السلام کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ بس عزادارو اس حالت کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں یہود و نصارہ کے محلے میں گزارا گیا۔ راوی پوچھتا ہے مولا پھر وہاں کیا ہوا؟ کہا شمر اعلان کر رہا تھا اے یہود و نصارہ جانتے ہو یہ وہ اہل بیت ہیں قاتلوا آباءکم وہدموا دورکم، یہ وہ ہیں جن کے بابا نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا، جن کی انہوں نے تمہارے آبا و اجداد کے گھروں کو گرایا تھا۔ آؤ آج ان کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، جس نے بدلہ لینا ہے آؤ ان سے بدلہ
لے لو۔ راوی کہتا ہے مولا کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا فما باقی احد الا وقد القی علینا من التراب والاحجار والاخشاب۔ اس محلے میں کوئی باقی نہیں بچا تھا، اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے ہمیں پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں مٹی تھی انہوں نے مٹی پھینکی، اور جس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی انہوں نے لکڑیوں سے مارا۔ بس عزاداروں یہی مصائب تھے۔ سید سجاد جب واپس آئے مدینہ میں، نانا کے روضے پہ رو رو کے کہہ رہے تھے نانا اناجی کا یا جدہ یا خیر مرسل، اے نانا اے نانا، جو ہم نے مصائب دیکھے ہیں میں زور زور سے نہیں بتا سکتا، نانا یہ مصائب میں سرگوشیوں میں بتانے آیا ہوں۔ نانا سید سجاد کی سرگوشیوں کو سن، پہلا جملہ کہا نانا سبینا کما تجبر اما، نانا ہمیں ایسے قیدی بنایا گیا وہ جیسے کنیزوں کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ نانا مسنا من الضر ما لا تحتمل العذال، نانا ہم نے وہ مصائب دیکھے جن مصائب کو ہماری پسلیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بس عزادارو جتنا عرصہ امام علیہ السلام زندہ رہے، 40 سال 35 سال یا 34 سال، جب بھی پانی آتا پانی کو دیکھ کے کہتے قد قتل ابی عطشانا، میں یہ پانی کیسے پیوں، میرے بابا حسین کو پیاسا مارا گیا۔ پھر جب کھانا آتا کھانے کو دیکھ کے فرماتے کیف آکلو و ابی قد قتل جائع، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرے بابا کو بھوکا مارا گیا۔ کبھی بازار سے گزر ہوتا، قصاب ذبح کر رہا ہوتا، قصاب کو روک کے پوچھتے اے قصاب مجھے بتا تو صحیح اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہا مولا میں آپ کے جد کی شریعت سے واقف ہوں، میں 3 مرتبہ پانی اس کے قریب کرتا، جب یہ گھی بھر کے پی لیتا پھر ذبح کرتا۔ عزادارو یہ جملے سن کے کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے بابا وہ مدینے میں تو جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، ہائے بابا تجھے فرات کے کنارے وہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزادارو ساسا بن سوہان امام علیہ السلام کا صحابی ہے، کہتا ہے میں واقعہ کربلا کے 3 سال بعد امام سجاد کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا امام کبھی ایک پاؤں اٹھاتے ہیں پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر دوسرا اٹھاتے ہیں، پھر امام پہلا اٹھاتے ہیں پھر دوسرا اٹھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا کیا ہوا، آپ بار بار پاؤں کو اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ساسا میرے پاؤں میں زخم ہے، وہ زخم مجھے اتنا تکلیف دے رہا ہے میں پاؤں اٹھا بھی نہیں سکتا رکھ بھی نہیں سکتا۔ کہا مولا یہ زخم کیسے ہوا؟ عزادارو مجھے معاف کر دینا۔ مولا نے فرمایا ساسا جب ہم کربلا سے کوفہ کے لیے نکلنے لگے تھے وہ میرے گلے میں وزنی توق تھا، میرے ہاتھوں کو گلے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، میرا اونٹ لاغر تھا، جب میرا اونٹ چلتا وہ میں اونٹ سے گر جاتا، پھر مجھے بٹھاتے میں پھر اونٹ سے گر جاتا، جب چند مرتبہ میں اونٹ سے گرا عمر سعد نے کہا زنجیر لے جاؤ، سید سجاد کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دو۔ ساسا کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ساسا پھر میں
کوفہ تک گرا تو نہیں مگر تاجر دم من رجلیہ، وہ میرے پاؤں سے خون جاری تھا۔ ساسا آ ذرا میرے قریب۔ عزادارو ساسا بن سوہان کہتا ہے میں مولا کے قریب گیا، اس جگہ پہ جہاں پہ زنجیر باندھا گیا تھا وہاں پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، خون آ رہا تھا، زخم ابھی تازہ تھا۔ عزادارو یہی حالت تھی، بس امام سجاد کو زہر ملا۔ عزادارو 25 کی رات آئی، امام سجاد نے فرمایا اے باقر بیٹا اجلسونی وسندونی علی باب الدار، وہ مجھے گھر کے دروازے پر سہارا دے کے بٹھاؤ۔ عزادارو امام باقر سہارا دے کے بیٹھے ہیں، اچانک امام سجاد نے ایک طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ امام باقر پوچھتے ہیں بابا اس طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا باقر بیٹا میرا بابا حسین آ گیا ہے، وہ بابا حسین کہہ رہے ہیں سجاد میں تیرے زیارت کو آیا ہوں، عجل الینا ہماری طرف جلدی آؤ۔ عزادارو بس 25 کا دن آیا، وَإِذَا بِالْإِمَامِ مَدَّتْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَعَرَقَ جَبِينُهُ وَسَكَنَ عَلِيلُهُ وَفَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ، امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ عزادارو اتنے کمزور تھے امام سجاد، امام باقر نے اکیلا اٹھایا۔ امام ایسے ہو کیسے جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھا کے امام غسل والی جگہ پہ لے کے گئے، مغتسل پہ رکھا۔ جب غسل دینے لگے اچانک چیخیں مارتے ہوئے غسل کو چھوڑ کے امام باقر باہر آ گئے۔ جابر بن جوفی موجود تھے، کہا مولا باہر کیوں آ گئے؟ کہا جابر ذرا میرے قریب آؤ۔ جناب جابر کو امام باقر لے آئے امام سجاد کے پاس، پہلے امام کے پاؤں کو دکھایا۔ عزادارو وہاں پر بیڑیوں کے نشان موجود تھے، پھر ہاتھوں کو دکھایا، ہاتھوں پہ قدموں کے نشان موجود تھے، پھر کہا جابر ذرا میرے بابا کے گلے کو دیکھو۔ جابر کہتا ہے میں نے دیکھا امام علیہ السلام کے گلے پہ تاؤ کا نشان موجود تھا۔ عزادارو غسل ملا، کفن ملا، امام علیہ السلام کا جنازہ شاہجہاں شان اٹھایا جا رہا ہے۔ جب بقیہ کے قریب پہنچا لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا مولا بقیہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا کوئی بیوی رو رہی ہے، قید کر رہی ہے۔ امام باقر نے فرمایا اے لوگوں پریشان نہ ہو، یہ قید کرنے والی ایک بیوی نہیں ہے، یہ 2 بیویاں قید کر رہی ہے، ایک میری دادی زہرا ہے، ایک میری پھوپھی زینب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ